اگر میں گاؤں والوں کو بتا دیتا کہ سانا کی موت کا باعث بیرا پجاری ہے تو وہ لوگ یقیناً اس منحوس شخص کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے، لیکن ایسا کرنے سے سانا تو اس دنیا میں دوبارہ نہ آتا۔ گاؤں والے اس کی حسرت ناک موت سے بے حد غمگین اور طیش میں تھے۔ بعض لوگ مجھے مجرم سمجھتے تھے۔ بیرا 3 روز تک بخار کی حالت میں پڑا پھکتا رہا۔ اس کی پیشانی اور گھٹنے پر سخت چوٹ آئی تھی۔ گاؤں کے ایک بوڑھے لکڑہارے نے کچھ جڑی بوٹیاں پیس کر بیرا کے زخموں پر تھوپی اور چند دن کے اندر اندر نہ صرف اس کے زخم بھر گئے بلکہ بخار بھی ٹوٹ گیا۔ اگلے روز جب بیرا چلم پی رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا، شیر دیکھ کر تم چیخے کیوں تھے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ وہ مجھ پر یا سانا پر حملہ کر دے گا؟ سرکار مجھ سے قصور ہوا، معاف کر دیجئے، اس نے مکاری سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ معاف تو میں تمہیں اچھی طرح کروں گا، میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بیرا، میں اتنا نادان نہیں جتنا تم مجھے سمجھتے ہو۔ پہلے تم نے تلواری جنگل کا ذکر چھیڑ کر میری آتش شوق بھڑکائی تاکہ میں کسی سانپ، بچھو یا مکڑی سے ڈسا جاؤں، لیکن تم نے دیکھا کہ ان چیزوں کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ پھر تم نے مجھے شیر کے ذریعے مروانے کی تدبیر سوچی۔ میں تمہاری سوجھ بوجھ کی داد دیتا ہوں کہ تم نے بدلہ لینے کے لیے ایسی تدبیر نکالی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ اٹھا اور روتا ہوا میرے پیروں پر گر پڑا۔ سرکار، یہ بالکل غلط ہے، بھلا میں کیوں آپ کو مروانے لگا؟ کہاں آپ، کہاں میں آپ سے دشمنی کر کے زندہ کیسے بچ سکتا ہوں؟ زیادہ بکواس مت کرو، اب تم ٹھیک ہو چکے ہو۔ کل تم میرے ساتھ جنگل میں چل کر اس شیر یا چیتے کو تلاش کرو گے اور تمہاری جان بخشی کی یہی صورت ہے کہ چیتے کو ہلاک کرو یا شیر کو۔ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن درندے پر گولی تم چلاؤ گے۔ اور کان کھول کر سن لو، اگر تم نے بھاگنے یا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں اپنے کارتوسوں کا پورا ڈبہ تم پر خالی کر دوں گا، سمجھے؟ اب اتفاق دیکھیے کہ میں جس وقت بیرا سے یہ باتیں کر رہا تھا، اسی وقت گاؤں کا مکھیا چند آدمیوں کے ساتھ رونی صورت بنائے میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اس کی ایک گائے گزشتہ رات سے گم ہے اور تلاش کرنے کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ شاید شیر اسے پکڑ کر لے گیا ہو۔ تم رات کے وقت گائے کہاں باندھتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اپنے مکان کے صحن میں، اور دروازہ بند تھا۔ پھر گائے کیسے باہر نکل گئی؟ صاحب، آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی۔ کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ میں وجہ معلوم کرنے کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ صحن کا دروازہ کھلا ہے اور گائے موجود نہیں۔ میں بھاگتا ہوا باہر نکلا اور گائے کو آواز دی۔ اس کا نام رانی ہے۔ وہ میری آواز پر ہلی ہوئی ہے، جہاں ہو فوراً آ جاتی ہے، لیکن چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا۔ رانی نہ آئی۔ اس کے گلے میں جو رسی بندی تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ صحن کی دیوار اگرچہ کچی ہے لیکن زیادہ اونچی نہیں، اور کوئی بھی شخص باہر سے دیوار چڑھ کر میرے گھر میں آ سکتا ہے، لیکن گاؤں بھر میں مجھ سے کسی کو دشمنی نہیں۔ پھر کون ایسا بے رحم ہوگا جو گاؤں ماتوں کو یوں کھول کر جنگل میں لے جائے گا؟ جنگل میں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ گائے جنگل میں لے جائی گئی ہے؟ جناب، گاؤں کے آدمیوں نے گائے کے کھروں کے نشان جنگل کو جاتے دیکھے ہیں، اور ان نشانات کے ساتھ ساتھ کسی آدمی کے پیروں کے نشان بھی پائے گئے ہیں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، یہ کس شخص کی شرارت ہو سکتی ہے؟ اور مکھیا کے گھر میں آدھی رات کو کود کر گائے کھول کر اور جنگل میں کون لے کر گیا ہوگا؟ اچھا، تم لوگ اطمینان سے بیٹھو، ہم اس معاملے کی چھان بین کریں گے۔ میں نے سب کو دلاسا دے کر رخصت کیا اور بیرا کو ساتھ لے کر بیل گاڑی میں جا بیٹھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بیرا کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن خوف کے مارے کہتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ یکا یک وہ رونے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، بیرا دیکھو، سچ سچ بتا دو، میں کچھ نہیں کہوں گا، کیا گائے تم نے کھول کر جنگل میں باندھی تھی؟ اس نے آنکھوں سے گنگا جمنا بہاتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی اور بھررائی ہوئی آواز میں کہا، سرکار، یہ لمبی کہانی ہے، اگر جیتا رہا تو سناؤں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شیر کو ماروں یا مر جاؤں تو مجھے میری بندوق دے دیجئے۔ اس نے جس انداز میں بندوق کے لیے التجا کی تھی وہ میں رد نہ کر سکا۔ بندوق لا کر اسے دے دی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے اپنی بندوق پر ہاتھ پھیرا اور ایسی آواز میں جس سے عزم کا اظہار ہوتا تھا کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ بیرا ڈرپوک ہے؟ سرکار، میں ڈرپوک نہیں، مجھے حالات نے ایسا بنا دیا ہے۔ اگر آپ میری دیکھ بھال کا وعدہ کریں تو میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے شیر کو مار کر آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آپ جائیے، بنگلے میں آرام کیجیے، میں اکیلا جنگل میں جاؤں گا۔ بہت اچھا، میں تمہاری بات سے خوش ہوا، لیکن پھر کہہ دیتا ہوں کہ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو عبرتناک سزا دوں گا، ایسی سزا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے، میں نے کہا، اور الٹے پاؤں اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ گیا۔ بیرا کی شخصیت میرے لیے ناقابل فہم معمہ بن گئی تھی۔ جب سے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کی پراسرار شخصیت کے بہت سے پہلو میرے سامنے آ چکے تھے، اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کی فطرت میں کیا ہے، اور وہ کس کینڈے کا آدمی ہے۔ جس اعتماد اور عزم سے وہ اپنی بندوق لے کر گیا اور سورج چھپنے سے پہلے پہلے شیر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اس پر مجھے بار بار حیرت ہوتی۔ پھر خیال آتا کہ وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ تو نہیں جائے گا۔ گاؤں کے مکھیا اور اس کی گائے کے راتوں رات غائب ہونے کا معاملہ بھی مجھے حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔ بیرا نے اس کی گائے کیوں کھولی اور اسے جنگل میں درندوں کا نوالا بنانے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟
ان سوالات پر غور کرتا ہوا میں قیام گاہ میں پہنچا۔ میری یہ قیام گاہ گاؤں کے درمیان میں بنا ہوا ایک کچا مکان تھا جو میرے آنے سے پیشتر ایک لکڑہارے کے قبضے میں تھا۔ گاؤں والوں نے لکڑہارے کو ایک دوسری جگہ منتقل کر کے یہ مکان لیپ پوت کر میرے لیے تیار کر دیا۔ دودھ، دہی، مکھن یا افراد سے تھا اور انڈوں اور گوشت کے لیے مرغیاں بھی کثرت سے تھیں۔ گاؤں کے سادہ دل اور سادہ لو باشندے میری بہت خاطر تواضع کرتے اور ان کی مہمان نوازی سے میں پورا لطف اٹھا رہا تھا۔ تیسرے پہر جب میں مکان سے باہر بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ گاؤں کا مکھیا اپنے 2-3 لڑکوں اور کئی آدمیوں کے ساتھ ادھر سے گزرا۔ مکھیا کا ایک لڑکا نہایت تندرست اور خوبصورت سفید گائے کی گردن میں بازو حائل کیے چلا جا رہا ہے۔ ان سب کے چہرے خوشی اور مسرت کے جذبات سے روشن تھے۔ مجھے باہر بیٹھا دیکھ کر مکھیا فوراً میری طرف آیا اور آتے ہی میرے پاؤں چھوئے اور کہنے لگا، جناب میری گائے مجھے مل گئی، وہ بڑی پہاڑی کے قریب ایک درخت سے بندھی تھی، ابھی میرا لڑکا ادھر گیا تو وہ گائیں دکھائی دی۔ میں دم بخود اس کا منہ تکنے لگا۔ عجیب بات تھی کہ اس تمام عرصے میں کسی درندے نے گائے کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ مکھیا نے اپنے ساتھیوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور زمین پر اکڑوں بیٹھ کر جیب سے ایک چھوٹی سی چلم نکالی اور اس میں تمباکو بھرا۔ چلم سلگانے کے بعد اس نے 2-3 کش لگائے اور آہستہ سے کہنے لگا، جناب یہ بیرا پجاری آپ کو کہاں سے مل گیا؟ بھگوان کے لیے اپنے آپ پر ترس کھائیے اور اس شخص کے ساتھ جنگل میں نہ جایا کریں۔ یہ اب تک کئی شکاریوں کو مروا کر ان کے روپے پیسے اور سامان پر قبضہ جما چکا ہے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو یہ بات تم اس وقت بتاتے۔ میں نے کہا، جناب مجھے بیرا سے ڈر لگتا ہے، وہ جب چاہے مجھے مروا دے کیونکہ میں اس کے بہت سے بھیدوں سے واقف ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری گائیں کھول کر جنگل میں باندھنے کی جرت اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے اس طریقے سے مجھے تنبیہ کر دی کہ میں اس کا بھید آپ کے سامنے نہ کھولوں۔ تم بیرا کو کب سے جانتے ہو؟ اس روز سے جس روز وہ پیدا ہوا، مکھیا نے جواب دیا۔ وہ میرا سگا چھوٹا بھائی ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا دے مارا۔ چند لمحوں تک میں گمسم بیٹھا مکھیا کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس کے چہرے کے خد و خال، جسمانی قد و قامت اور کسی حد تک آواز بھی بیرا سے ملتی جلتی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ بیرا کے جسم پر لنگوٹی تھی اور مکھیا کے جسم پر کرتا اور دھوتی۔ بیرا کا سر منڈا ہوا اور چوٹی لمبی تھی۔ مکھیا کے سر پر بڑے بڑے بال اور چہرے پر گھنی مونچھیں تھی۔ بیرا اگرچہ میرا بھائی ہے لیکن اس کی قاتلانہ سرگرمیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ میں آپ پر ظاہر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مکھیا نے کہنا شروع کیا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو اس کے ہاتھ سے بچایا جائے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ 3 مہینے پہلے اس جنگل میں ایک نوجوان انگریز شکاری کو شیر نے مار ڈالا ہے۔ اسے شیر نے نہیں مارا تھا جناب، خود بیرا اسے وہاں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور اگلے روز گیدڑوں اور لگڑ بھگوں نے شکاری کو نوچ نوچ کر ہڑپ کر دیا۔ تمہیں اس واقعے کا کیسے پتہ چلا؟ جناب مجھے اتفاقیہ طور پر علم ہوا، وہ انگریز نوجوان اسی گاؤں میں بیرا کے ساتھ آیا تھا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ بیرا اس نوجوان کے پیچھے کسی بری نیت سے لگا ہوا ہے، کیونکہ شکاری کے بٹوے میں بہت سے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ شکاری نے گاؤں کے ایک آدمی کو کچھ رقم دے کر ایک بچڑا خریدا اور بیرے کے کہنے کے مطابق جنگل میں لے جا کر ایک درخت سے باندھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ شیر اس بچڑے کی بو پر آئے گا اور وہ اسے مار ڈالے گا۔ 2 روز تک بچڑا محفوظ رہا، لیکن تیسری رات شیر نے اسے مار ڈالا اور گھسیٹ کر بہت دور ایک گہری کھائی کے قریب لے گیا۔ اس کھائی کے دوسرے کنارے پر ایک پہاڑی ٹیلا ہے جس میں کئی غار بنے ہوئے ہیں۔ شیر اور ریچھ انہی غاروں میں رہتے ہیں۔ اگلے روز صبح جب بیرا نے بچڑا وہاں نہ پایا تو شکاری کو خبر کی اور شکاری اسی وقت بیرا کے ساتھ چل پڑا۔ اس کھائی کے اتر کی جانب پنگرام کو جانے والی سڑک گزرتی ہے۔ میں اس روز پنگرام سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا کہ کھائی کے قریب پہلے فائروں کی اور پھر شیر کی گرجنے کی آواز سنی۔ میں جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شیر بھاگتا ہوا آیا اور کھائی پھلانگ کر غار میں پناہ لینے کے بجائے ایک جھاڑی کے اندر چھپ کر ہانپنے لگا۔ میں درخت پر بیٹھا ہوا شیر کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی انگریز شکاری نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور وہ جوش و خروش سے جھاڑیاں پھلانگتا اور گھاس رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے بیرا کو بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے دیکھا۔ بیرا نے شکاری کو بتایا کہ شیر کھائی پھلانگ کر دوسری طرف چلا گیا۔ نوجوان شکاری جوں ہی کھائی عبور کر کے پتھر کے نزدیک پہنچا، شیر نے جس لگائی اور ایک ہی ہاتھ مار کر شکاری کو پرے پھینک دیا۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھا کہ شکاری سخت زخمی ہو کر دور جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شیر دھاڑتا ہوا اپنے غار کی طرف بھاگ گیا۔ میرے سامنے بیرا نے بے ہوش اور زخمی شکاری کی تلاشی لی، اس کا بٹوا اور رائفل سنبھالی اور رفو چکر ہو گیا۔ میں نے خوف سے شکاری کے نزدیک جانے کی جرات نہ کی اور چپ چاپ گاؤں چلا آیا۔ 3 دن بعد پھر گیا تو ہڈیوں کے سوا وہاں کچھ دکھائی نہ دیا۔ مکھیا نے بات ختم ہی کی تھی کہ گاؤں کے پرلے سرے پر غل مچا اور چند لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ بیرا کندھے پر بندوق رکھے فاتحانہ شان سے گاؤں والوں کی جھرمٹ میں چلا آتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی مکھیا چپکے سے کھسک گیا۔ بیرا نے میرے پاس آن کر بندوق ایک طرف رکھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، سرکار شیر مارا گیا۔
میرے ساتھ چل کر دیکھیے۔ اب اس کا ایک نیا روپ میرے سامنے تھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر رائفل اور ٹارچ اٹھائی اور بیرا کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں بیرا پجاری کے ساتھ شیر کو دیکھنے لگا تو سخت حیران تھا، شیر اس شخص کے ہتھے کیسے چڑھ گیا؟ بیرا پجاری کا گزشتہ کردار اس امر کا ثبوت تھا کہ وہ نہایت بزدل اور گیدڑ صفت آدمی ہے۔ شیر کا سامنا اس کے بس کی بات نہیں۔ ممکن ہے کسی اتفاقی حادثے کے تحت شیر مارا گیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ بیرا تم نے شیر مار لیا؟ میں نے کہا، سرکار بھگوان نے آج میری جان بچائی، ورنہ میرے مرنے میں کوئی کسر نہ تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تفصیل سے بتاؤ۔ سرکار مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیر جسے میں نے مارا ہے وہی تھا جو کسی دوسرے گاؤں سے بیل پکڑ کر لایا تھا، لیکن پیٹ بھرنے سے پہلے ہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی گردن پر شیر کے دانتوں کے نشان موجود تھے۔ آپ سے اپنی بندوق لے کر میں سیدھا اسی طرف گیا جہاں اس ظالم شیر نے سانا پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اس کے پنجوں کے نشان بھی دیکھے اور کہیں کہیں تازہ خون بھی گرا ہوا پایا۔ خون کے دھبے ندی کے پار بھی نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ شیر کسی وجہ سے زخمی ہے اور یہ خون اسی کا ہے۔ چنانچہ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شیر جھاڑی کے قریب بے حس و حرکت بیٹھا ہے۔ بس سرکار، میں نے اسی وقت اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی شیر کی گردن میں لگی اور وہ آواز نکالے بغیر مر گیا۔ میں نے بالکل قریب سے دیکھا تو اس کے سینے اور پیٹھ پر گہرے زخم تھے جن پر گاڑھا خون جمع ہوا تھا۔ اس کہانی سے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شیر پہلے سے ہی مرا ہوا تھا۔ میں نے کہا۔ وہ حیرت سے میری طرف تکنے لگا۔ نہیں سرکار، اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو، میں نے زور دے کر کہا۔ ابھی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، گاؤں کا مکھیا تمہارا بھائی ہے؟ بیرا کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر گر پڑی اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ بولو، جواب دو، میں نے غصے سے کہا۔ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم نے اتنے شریف اور غریب آدمی کی خوبصورت گائیں کھول کر جنگل میں لے جا کر باندھ دی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں اس انگریز شکاری کا قصہ بھی سن چکا ہوں جو تمہاری ذلیل حرکتوں کے باعث شیر کے ہاتھوں مارا گیا اور تم نے اس کا روپیہ ہڑپ کر لیا۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے اب تک کتنے شکاریوں کو درندوں کے ذریعے مروا کر ان کا سامان اپنے قبضے میں کیا ہے، اور وہ سامان کہاں ہے؟ میرے اس انکشاف پر بیرا کی جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ اس کا سانس زور زور سے چل رہا تھا، سوکھی ہوئی برہنہ ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں اور چہرہ فرتے دہشت سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ یکایک وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوئی تدبیر نہ کی اور گھسیٹ کر ایک محفوظ جگہ پر ڈال دیا۔ ایسے شخص کو اب کسی ریچھ یا چیتے کے ہاتھوں ہی مر جانا چاہیے۔ میں نے نفرت سے زمین پر تھوکا، بندوق اٹھائی اور ندی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں پنجوں کے نشان اور خون کے دھبے نظر آئے۔ میں نے خون کا معائنہ کیا۔ بلا شبہ یہ شیر کے جسم سے گرا تھا۔ میں سخت حیران تھا کہ شیر آخر کس حادثے میں زخمی ہوا۔ آدھے گھنٹے کی کوشش کے باوجود اس کی لاش دکھائی دی۔ شیر کی کھوپڑی مزل لوڈنگ بندوق کی گولی سے چور چور ہو چکی تھی اور بارود کی ہلکی سی تہ اس وقت بھی اس کی گردن اور کھوپڑی پر جمی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بندوق شیر کے بالکل قریب کھڑے ہو کر چلائی گئی ہے اور فائر ہونے سے پیشتر وہ مر چکا تھا۔ مجھے بیرا کی خوش قسمتی پر حیرت ہوئی اور اس کی چالاکی محسوس کر کے غصہ بھی آیا۔ میں نے شیر کے زخموں کا معائنہ کیا تو پتہ چلا وہ کسی اور درندے سے لڑتا ہوا زخمی ہوا ہے۔ یکایک میں نے دیکھا کہ شیر کی کھال پر سیاہ رنگ کے لمبے بال چمٹے ہوئے ہیں۔ شام کے پھیلتے ہوئے اندھیرے کے باعث یہ بال مجھے پہلے نظر نہیں آئے۔ ٹارچ کی روشنی میں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ریچھ کے بال ہیں۔ ریچھ کا خیال آتے ہی میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ شیر نہایت طاقتور اور 9.5 فٹ کا تھا، لیکن ریچھ نے اسے زخمی اور بے بس کر کر مار ڈالا تھا۔ یہ بات پیش نظر رکھتے ہوئے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا کہ ریچھ کس قدر قوی الہیکل اور خونخوار ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ ندی کے پار بنے ہوئے ٹیلوں اور غاروں میں ریچھ رہتے ہیں۔ ممکن ہے رہائش کے مسئلے پر شیر اور ریچھ کے درمیان ٹھن گئی ہو۔ اس موقع پر ریچھ کے بارے میں کچھ کہنا لا حاصل ہوگا۔ اس جانور کی انسان سے حد سے بڑی ہوئی کینہ پروری اور دشمنی سب پر آیا ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ اپنے حریف کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ اسے ہلاک نہ کر دے یا خود ختم نہ ہو جائے۔ جنگل کے جس حصے میں رہنا شروع کر دے وہاں اپنے سوا دوسرے جانوروں کا رہنا یا آنا جانا پسند نہیں کرتا۔ حریف اگر کمزور ہے تو وہ بھاگ جائے گا ورنہ مارا جائے گا، قوی ہے تو دو ہاتھ کر کے فیصلہ ہوگا کہ اس مقام پر وہ رہے گا یا ریچھ۔ یہی باتیں سوچتا ہوا میں واپس چلا آیا۔ سورج غروب ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، لیکن جنگل میں ایسا اندھیرا تھا جیسے تاریک رات۔ ٹارچ کی روشنی میں راستہ تلاش کرتا ہوا ایک کھلی جگہ نکل آیا اور وہاں رک کر سوچنے لگا کہ میں نے بیرا کو گھسیٹ کر کس طرف ڈالا تھا۔ جھاڑیاں ایک جیسی تھیں اور ہزار درخت ایک دوسرے سے اتنی مشابہت رکھتے تھے کہ میں بہت جلد چکرا گیا۔ ممکن ہے بیرا ہوش میں آن کر کسی درخت پر چڑھ گیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اسے آوازیں دینا شروع کر دی۔ چیخ چیخ کر تھک گیا مگر جواب نہ آیا۔ کچھ ایسا محسوس ہوا کہ میں بھٹک کر کسی اور طرف جا نکلا۔
जंगल पर हैबतनाक सन्नाटा तारी था, जैसे यहाँ कोई जानवर या कोई चरिंद परिंद मौजूद नहीं। जंगल में फैला हुआ ये आसाब शिकन सन्नाटा एक तजर्बेकार शिकारी के लिए कोई खुशगवार बात नहीं होती। इस सन्नाटे के साथ कोई नामालूम खतरा हमेशा सर पर मंडलाता रहता है। चुपके चुपके दबे पांव ताकुब करने वाला चीता, कोई आदमखोर शेर या मक्कार रीछ। जंगल में बसने वाले ये जानवर अपनी हद से ज्यादा बढ़ी हुई कुव्वत शामा, बसारत और समात के बायस भूले भटके शिकारियों को यूं पकड़ते जिस तरह कबूतर को आनन फानन बाज पकड़कर उड़ जाता है। मुझे इस वक्त अपने आप से ज्यादा बेरा की फिक्र थी। ये शख्स हर चंद नफरत और हिकारत का मुस्तहिक था और उसकी मजमूम हरकतें देखते हुए जितनी भी सजा दी जाती कम थी, लेकिन मेरा दिल न चाहता था कि उसे यूं मौत के मुंह में छोड़कर चला जाऊं, इसलिए कि वो बिल्कुल निहत्था और कमजोर आदमी था। कम से कम बंदूक ही उसके पास होनी चाहिए थी। वो बड़ी आसानी से चीते या रीछ के काबू में आ सकता है। इन तमाम खदशात के बावजूद ये भी जानता था कि बेरा जितना बुज़दिल और डरपोक है, इतना ही अय्यार और दूर अंदेश भी है। मुमकिन है उसने मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए बेहोश होने की एक्टिंग की हो और अब किसी महफूज जगह बैठा नए नए मंसूबे बांध रहा हो। एक झाड़ी के करीब से गुजरते हुए यकायक मेरे कानों में ऐसी आवाज आई जैसे कोई शख्स घुटी घुटी आवाज से रो रहा है। मैं वहीं ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। यकीनन किसी के रोने और सिसकियां लेने की आवाज थी। कौन है? मैंने बुलंद आवाज से कहा, लेकिन दिल में खौफ भी था कि कोई धोखा ना हो। मैंने सुन रखा था कि जंगलों में इक्का दुक्का शिकारियों को लूट लेने और उन्हें हलाक करने की वारदातें होती रहती हैं। मुमकिन है ये भी ऐसा ही मामला हो। इस किस्म के कातिलों और ठगों को पकड़ना पुलिस के बस की बात है और ना फौज के। मैंने बेरा की बंदूक जमीन पर रखी और अपनी राइफल कंधे से उतार कर हाथ में ले ली और आवाज की तरफ दबे पांव बढ़ा। ये कौन रो रहा है? क्या तकलीफ है? मैंने एक बार फिर आवाज दी और टॉर्च रोशन कर दी। सरकार, मैं हूँ। बेरा पुजारी का सुता हुआ दहशतजदा चेहरा मेरे सामने था। वो झाड़ी के अंदर सहमे हुए खरगोश की मानंद दुबका बैठा था। बाहर निकलो बदमाश, मैंने डपट कर कहा। उठाओ अपनी बंदूक, इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। यहाँ छुपने की क्या जरूरत थी? सरकार, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे, उसने लरसती हुई आवाज में कहा। अगर मैं कुछ देर और वहां पड़ा रहता तो रीछ मुझे मार डालता। रीछ? मैं चिल्लाया। कहाँ है? सरकार, वो मेरे करीब से गुजर गया और मैं दम साधे पड़ा रहा। उसने मुझे नहीं देखा। इतना बड़ा रीछ मैंने इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। पहाड़ का पहाड़ था, सियाह रंग का। उसके पंजे और थूथनी खून में लथपथ थे। आइए आपको उसके निशान दिखाऊं। बेरा ने अपनी बंदूक उठाई और चल पड़ा। मैं टॉर्च रोशन किए उसके पीछे पीछे था। ये देखिए सरकार, ये रहे उसके पंजों के निशान और ये रहे खून के हल्के हल्के धब्बे। रीछ सख्त जख्मी था और मेरा ख्याल है वो ज्यादा दूर नहीं जा सका होगा। हम इन निशानात का ताकुब करते हुए जंगल के एक ऐसे हिस्से में निकल आए जहाँ पहाड़ी टीले और कई कई मन वजनी पत्थर कसरत से फैले हुए थे। मैं पूरे कपड़े पहनने के बावजूद ठंड महसूस कर रहा था, लेकिन बेरा के जिस्म पर लंगोटी के सिवा कोई कपड़ा न था। मैं हैरान था कि इस शख्स को सर्दी लगती है, न गर्मी, और थकने का तो नाम ही नहीं लेता। बेरा, तुम्हें सर्दी नहीं लगती? मैंने पूछ ही लिया। वो हंस पड़ा, फिर बोला, सरकार, हम गरीबों को सर्दी गर्मी से क्या वास्ता? हमारी जिंदगी तो एक कपड़े में गुजर जाती है जनाब। पैदा होने से मरने तक हम इसी तरह रहते हैं और हमारे बाद हमारे बाल बच्चे भी इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तुम आदमी तो अच्छे हो बेरा, अगर अपनी जलील हरकतें छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूंगा, मैंने कहा। दफातन रीछ के गुर्राने की आवाज सुनकर बेरा उल्टे पांव पीछे हटा और पनाह लेने के लिए एक दरख्त की तरफ दौड़ा। सरकार, रीछ आ गया, गोली चलाइए। वो बंदर की तरह दरख्त पर फुर्ती से चढ़ते हुए चिल्लाया। अगरचे उसने रीछ की आवाज सुन ली थी, ताहम वो मुझे दिखाई न दिया। चंद लम्हों के लिए मैं भी बदहवास हो गया। टॉर्च रोशन करके मैंने चारों तरफ देखा। रीछ अब भी नजर न आया, अलबत्ता उसके गुर्राने की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। उधर बेरा गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, वो रहा आपके दाएं जानिब, झाड़ियों में देखिए जनाब, गोली चलाइए। वो भागा। मैंने अंधाधुन कई दफा झाड़ियों में कई फायर झोंक दिए। फायरों की आवाज से जंगल की सोई हुई जिंदगी जाग उठी। दूर कहीं बंदर चीखने लगे और दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदे और हजार हाथ चिमगादड़ें फड़फड़ाती हुई आसमान की तारीक फजा में उड़ने लगी। मैंने कुछ देर बाद झाड़ियों का मुआयना किया तो कहीं कहीं खून के धब्बे और स्याह बालों के गुच्छे पड़े दिखाई दिए, लेकिन रीछ का पता न था। मैंने बेरा को नीचे उतरने का हुक्म दिया। सरकार, आपने देर कर दी, वरना रीछ बचकर न जा सकता था, उसने कहा। बचकर जाएगा कहाँ? मैंने झेप पटाने की कोशिश करते हुए कहा। अब गांव चलते हैं, सुबह मुंह अंधेरे आनकर उसे तलाश करेंगे। वापसी पर बेरा ने मुझे नौजवान अंग्रेज शिकारी के मरने का किस्सा सुनाया और बताया कि उसका नाम हैरिसन था और उसे मंदाची पालम के आदमखोर ने हड़प कर लिया। मंदाची पालम का इलाका तलवादी के मगरब में तकरीबन 12 मुरब्बा मील तक फैला हुआ है। किसी जमाने में आदमखोरों ने यहाँ बड़ा उधम मचाया था और अनगिनत अफराद हलाक कर दिए थे। आखिर गवर्नमेंट ने आदमखोरों को हलाक करने के लिए
बड़े बड़े इनाम मुकर्रर किए। बहुत से शिकारी किस्मत आजमाने आए। उनमें मेरा दोस्त और दुनिया का नामवर शिकारी जिम कार्बेट भी शामिल था। जिम कार्बेट ने 1 साल लगातार कोशिश के बाद 3 आदमखोर मारे। उनमें 2 शेर थे और 1 शेरनी। जिम कार्बेट से पेशतर 2 शिकारी आदमखोरों का लुकमा बन गए। कई शदीद जख्मी होने के बाद जंगल से भाग निकले और उन्होंने दोबारा उधर का रुख न किया। जिम ने जब जंगल का चार्ज लिया तो 3 आदमखोरों को ठिकाने लगा दिया। इलाके में अमनो अमान कायम हुआ। उसके बाद किसी आदमखोर की हलाकत खेज सरगर्मियों की खबर न आई और अब बेरा मुझे बता रहा था कि मंदाची पालम में कम से कम एक और आदमखोर मौजूद है जो शिकारी हैरिसन की मौत का बाइस बना था। मुझे पिनग्राम के पोस्ट मास्टर का भेजा हुआ खत याद आया जिसमें उसने एक जबरदस्त चीते के बारे में लिखा था कि ये मवेशियों को उठाकर ले जा रहा है और जल्द ही इंसानों की बारी आने वाली है। गोया हमारा मुकाबला बैक वक्त एक आदमखोर शेर, एक आदमखोर चीते और एक कवीउल हैकल रीछ से था। मैंने सबसे पहले रीछ से दो हाथ करने का फैसला किया। अगले रोज मुंह अंधेरे आंख खुली तो बिस्तर छोड़ने को जी न चाहा। तबीयत सख्त कसलमंद थी और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हल्का हल्का बुखार है। गालिबन ये गुज़िश्ता रोज की थकन का असर था। थोड़ी देर बाद बेरा अंदर आया और मुझे जागता पाकर बोला, चलिए साहब, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने तबीयत की नासाजी का उज़ुर करते हुए उससे कहा कि वो गांव के चंद आदमियों को साथ लेकर जंगल में चला जाए और रीछ का खोज लगाने की कोशिश करे। अगर दोपहर तक मैं ठीक ठाक हो गया तो अगला प्रोग्राम तय होगा। बेरा चंद लम्हे सोचता रहा। उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ के आसार नमूदार हुए, लेकिन उसने कुछ न कहा और बाहर चला गया। मैं फिर कंबल से मुंह ढांप कर सो गया। दिन चढ़े आंख खुली तो सर में शदीद दर्द था और बुखार पहले से भी तेज। अर्दली को एक रोज पहले पिनग्राम के पोस्ट मास्टर के पास ताजा खबर लाने के लिए भेज चुका था। देर तक पड़ा हाय हाय करता रहा। कोई पानी पिलाने वाला भी न था। थोड़ी देर बाद शोर की सी आवाज आई जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता ये शोर नजदीक होता गया और फिर यकदम 10-15 आदमी मेरे मकान में घुस गए। उन्होंने बेरा पुजारी को हाथों पर उठा रखा था। मैंने देखा कि बेरा सख्त जख्मी था। उसकी पीठ, सीने और कंधों पर गहरे जख्म हैं और सारा जिस्म खून में लथपथ है। उसका चेहरा हल्दी की मानंद जर्द था। आने वालों ने उसे फर्श पर डाल दिया। कुछ लोग गांव के बूढ़े वेद को बुलाने दौड़े। मैंने देखा कि एक तरफ मुखिया भी खड़ा है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। बेरा जख्मों की ताब न लाते हुए बेहोश हो चुका था। उसकी हालत देखकर अंदाजा होता था कि चंद घंटों का मेहमान है। मैंने अपना सूटकेस खोलकर फर्स्ट एड का सामान निकाला। गर्म पानी से बेरा के जख्म धोए और पट्टियां बांध दी। इतने में वेद जी आ गए। उन्होंने बेरा की तरफ तशवीशनाक नजरों से देखा, मायूस होकर गर्दन हिलाई और मुझसे मुखातिब होकर बोले, ये किस तरह जख्मी हुआ? मेरे कुछ कहने से पहले गांव का एक आदमी बोल पड़ा, हम इसके साथ जंगल में गए थे। उसने हमें बताया कि एक जगह शहद की मक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, चलो उसे उतार दें। ये देर तक छत्ता तलाश करता रहा, फिर कहने लगा शायद वो किसी और तरफ है। हम यूं फिरते फिराते नदी की तरफ जा निकले। वहां अचानक एक बड़े रीछ ने, जो झाड़ियों में दुबका बैठा था, बेरा पर हमला कर दिया। बेरा ने जान बचाने की बड़ी कोशिश की, मगर भागते भागते उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा और रीछ ने उसे पकड़ लिया। अगर हम सब शोर मचाते हुए रीछ की तरफ न जाते तो वो बेरा को मार ही डालता। अब भी उसने कोई कसर न छोड़ी। बेरा के जिस्म से लहू बहुत निकल गया है। वेद जी ने अपनी पोटली खोली, चंद जड़ी बूटियां निकालकर एक पत्थर पर घिसी और उस सफूफ को पानी में हल करके बेरा के हलक में टपकाने की कोशिश करने लगे। मैंने समझा था कि इस शख्स का अंजाम एक न एक दिन ऐसा ही होना चाहिए। अब उसका बचना मुहाल है। वेद जी की कोशिशें बेकार हैं। बेरा जैसे कमजोर आदमी के जिस्म से खून की इतनी मिकदार का निकल जाना और फिर उसका जिंदा रहना एक करिश्मा ही होगा। मुझे बेरा पुजारी को यूं देखकर न जाने क्यों रंज होने लगा। थोड़ी देर बाद उसके बेहिस्सो हरकत जिस्म में जुम्बिश हुई। वेद ने जल्दी से अपनी अजीब और गरीब दवा के चंद कतरे फिर उसके गले में टपकाए। अब बेरा ने बुरी तरह पैर पटकने शुरू कर दिए और देखने वालों ने खौफ से लरस कर आंखें बंद कर ली। साफ नजर आ रहा था कि ये बदनसीब आदमी जान कनी की हालत में है, मगर बूढ़े वेद की आंखों में चमक देखकर मुझे कुछ शुबा सा हुआ कि वो अपने इलाज में कामयाब रहा। यकायक बेरा ने मुद्दम आवाज में पानी मांगा। वेद के इशारे पर फौरन ही उसे पानी पिलाया गया। चंद लम्हे चुपचाप पड़े रहने के बाद उसने आंखें खोल दी और वेद ने एक शख्स को गरम गरम दूध लाने का हुक्म दिया। सह पहर तक बेरा की हालत खासी दुरुस्त हो गई। अगरचे नकाहत बाकी थी। वेद जी की इस मसीहाई पर मैं शुशदर रह गया, मगर बाद में पता चला कि जंगल की इन जड़ी बूटियों में ऐसे असरात पोशीदा हैं कि मुर्दा जिंदा हो जाए। शाम को मेरा अर्दली विजय सिंह, जो पंजाब का रहने वाला सिख नौजवान था, पिनग्राम के पोस्ट मास्टर को साथ लिए आ गया। पोस्ट मास्टर का नाम बदरी राम था। उसने आते ही शिकायत भरे लहजे में कहा, साहब इतने दिन हुए आपको खत भेज रहा हूँ और आना तो दरकिनार, आपने उसका जवाब तक न दिया। अगर आपका अर्दली आज मेरे पास न पहुँचता तो कल परसों मैं खुद आने वाला था। चीते की खून आशाम सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
परसों उसने बस्ती की एक औरत पर हमला किया और उसे उठा कर ले गया। गांव वालों ने अगले रोज सुबह उसकी हड्डियां मंदिर के बाहर पड़ी देखी। अब मंदिर में रहने वाले साधुओं और पुजारियों की जान खतरे में है। चीते के मुंह को इंसानी खून लग गया है।